بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن رآ ہلال رمضان وحدہ صام وإن لم يقبل الامام شہادته لقوله صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وقد رأى ظاہرا وإن افطر فعليه القضاء دون الكفارة۔ وقال الشافعي رحمه الله تعالى عليه كفارة إن أفطر بالوقاع لأنه أفطر في رمضان حقيقة لتيقنه به وحكما لوجوب الصوم عليه۔ ولنا أن القاضي رد شهادته بدليل شرعي وهو تهمة الغلط فأورث شبهة وهذه الكفارة تندرئ بالشبهات ولو أفطر قبل أن يرد الإمام شهادته اختلف المشايخ فيه ولو أكمل هذا الرجل 30 يوما لم يفطر إلا مع الإمام لأن الوجوب عليه للاحتياط والاحتياط بعد ذلك في تأخير الإفطار ولو أفطر لا كفارة عليه اعتبارا للحقیقة التي عنده۔ جس نے تنہا رمضان کا چاند دیکھا تو وہ روزہ رکھے ہر چند کے امام نے اس کی گواہی کو قبول نہ کیا ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، اور اس شخص نے ظاہراً چاند دیکھ لیا اور اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس پر قضا واجب ہے نہ کہ کفارہ۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے جماع کر کے روزہ توڑ دیا ہو تو اس پر کفارہ بھی واجب ہے، اس لیے کہ اس نے رمضان میں حقیقتاً بھی افطار کر لیا، کیونکہ اس کو رمضان کا یقین ہے، اور حکماً بھی افطار کر لیا اس لیے کہ اس پر روزہ واجب ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ قاضی نے دلیل شرعی کی بنیاد پر اس کی شہادت کو رد کر دیا، اور وہ دلیل شرعی تہمت کی غلطی کی تہمت ہے، لہذا اس نے شبہ پیدا کر دیا اور یہ کفارہ شبہات کی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اور اگر امام کے اس کی شہادت رد کرنے سے پہلے ہی اس نے روزہ توڑ دیا تو اس سلسلے میں مشائخ کا اختلاف ہے، اور اگر اس شخص نے 30 روزے مکمل کر لیے تو وہ امام ہی کے ساتھ افطار کرے، کیونکہ اس پر پہلے روزے کا وجوب احتیاطاً تھا اور اس کے بعد افطار کو مؤخر کرنے میں احتیاط ہے، اور اگر اس نے افطار کر لیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، اس حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے جو اس کے نزدیک ثابت ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اکیلا شخص رمضان کا چاند دیکھے تو اس کے لیے حکم۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تنہا رمضان کا چاند دیکھا، حالانکہ مطلع صاف تھا، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کو چاند نظر نہیں آیا، اس کے علاوہ کسی اور کو چاند نظر نہیں آیا تو اب اس شخص پر لازم ہے کہ وہ اکیلے روزہ رکھے، اگرچہ امام کسی وجہ سے اس کے چاند دیکھنے کی شہادت کو رد کر دے، مگر پھر بھی اس شخص کے لیے روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اور صومو کا خطاب ہر ایک کو عام ہے، لہذا جس
شخص کو بھی رؤیت حاصل ہوگی اسے روزہ رکھنا لازم ہوگا، اور چونکہ اس شخص نے ظاہراً چاند دیکھ لیا ہے اس لیے اس پر بھی روزہ رکھنا لازم ہوگا، اور اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو ہمارے یہاں اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا، خواہ کھا پی کر روزہ توڑے یا جماع وغیرہ کے ذریعے توڑے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے جماع کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو اس پر قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا، کیونکہ اس شخص نے رمضان میں قصداً اور عمداً روزہ توڑا ہے، اور رمضان اس کے حق میں حقیقتاً اور حکماً دونوں طرح ثابت ہو چکا ہے۔ حقیقتاً تو اس طرح ثابت ہو چکا ہے کہ اس نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے، اور چاند دیکھنے سے بڑھ کر آمد رمضان کے لیے کوئی چیز یقینی نہیں ہو سکتی، اور حکماً رمضان اس طرح ثابت ہے کہ اس پر روزہ واجب ہو چکا ہے اور اس نے جان بوجھ کر اس روزے کو توڑ دیا ہے، حالانکہ رمضان میں قصداً روزہ توڑنے والے پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ اس لیے اس شخص پر قضا اور کفارہ دونوں چیزیں واجب ہوگی۔ ولنا، ہماری دلیل اس سلسلے میں ہماری دلیل یہ ہے کہ جب قاضی نے اس شخص کی شہادت کو رد کر دیا، اور یہ رد بھی ایک شرعی دلیل یعنی غلطی کی تہمت کے سبب ہوا، تو یہ شخص شرعاً ناقابل اعتبار ہو گیا، اور اس کے حق میں غلطی کی تہمت اس طرح ثابت ہوئی کہ جب مطلع صاف تھا اور سینکڑوں ہزاروں مسلمان چاند دیکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، تو ان میں کسی کو چاند نظر نہ آنا اور صرف اسی ایک شخص کو چاند دکھنا یقیناً باعث حیرت ہے، اور اس بات کی قوی امید ہے کہ اس نے چاند نہیں بلکہ چاند جیسی کوئی چیز دیکھی ہوگی جسے یہ چاند سمجھ بیٹھا، اور اس سے اس سلسلے میں غلطی واقع ہو گئی، اسی لیے قاضی نے اس کی شہادت کو رد کر دیا، اور رؤیت ہلال میں شبہ پیدا ہو گیا، اور شبہات سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں اس شخص کے ذمے سے بھی کفارہ صوم ساقط ہو جائے گا، اور اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ ولو افطر قبل، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر امام کی طرف سے اس کی شہادت کو مردود قرار دیے جانے سے پہلے ہی اس شخص نے اپنا روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں حضرات مشائخ کا اختلاف ہے، چنانچہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں بھی اس پر کفارہ واجب ہوگا، کیونکہ سقوط کفارہ کی جو علت تھی، یعنی امام کا شہادت کو رد کرنا، وہ علت یہاں معدوم ہے، اس لیے کفارہ واجب ہوگا، کیونکہ تردید امام کے بغیر بھی یہاں شبہ موجود ہے، بعین طور کہ پوری امت اور پوری قوم میں سے تنہا وہی روزہ دار ہے، حالانکہ اگر رمضان ثابت ہوتا تو سارے مسلمان روزہ رکھتے، لہذا صرف اسی شخص کا روزہ رکھنا بھی باعث حیرت اور وجہ اشتباہ ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی اس کے ذمے کفارہ ساقط ہے، ولو اکملا، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ایک دن پہلے سے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس شخص کے 30 روزے ہو گئے، ایک دن پہلے سے رکھا ہے، پہلے دن کسی نے نہیں رکھا تھا، صرف اسی شخص نے رکھا تھا،
ایک دن پہلے سے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس شخص کے 30 روزے ہو گئے اور امام اور دیگر لوگوں کے 29 ہی روزے ہوئے اور 29 کو چاند نظر نہیں آیا تو یہ شخص اپنے روزوں کو مکمل سمجھ کر افطار نہ کرے بلکہ امام اور عام لوگوں کے ساتھ روزہ رکھے اور جس دن وہ افطار کر کے عید منائے اسی دن یہ بھی افطار کرے، کیونکہ پہلا روزہ اس کے چاند دیکھنے کی وجہ سے اس پر احتیاطاً واجب کیا گیا تھا، لیکن جب پورے ماہ میں چاند کا کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہو سکا اور 29 کو عید کا چاند بھی نظر نہیں آیا تو اب احتیاط اس میں ہے کہ یہ شخص امام کے ساتھ ہی افطار کرے اور 30 تاریخ کو عید نہ منائے، اس لیے کہ بہت ممکن ہے اس کا پہلا روزہ رمضان سے نہ ہو بلکہ شعبان سے ہو، اور اس طرح اور لوگوں کے تو 30 روزے مکمل ہو جائے اور اس کے 29 ہی روزے رہ جائے۔ لہذا اس شخص کو چاہیے کہ وہ بھی احتیاطاً امام اور عوام کی متابعت کرے اور انہی کے ساتھ افطار کرے، لیکن اگر پھر بھی اس نے اپنے طور پر 30 روزے مکمل کرنے کے بعد افطار کر لیا اور لوگوں کا وہ 30واں روزہ تھا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس شخص کو اپنے حق میں اس دن کے عید ہونے کا یقین ہے، اس لیے شبہ عید کی وجہ سے اس کے ذمے سے کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ قَبْلَ الْإِمَامِ وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ قَبِلَ الْإِمَامُ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا لِأَنَّهُ أَمْرٌ دِينِيٌّ فَشَابَهَ رِوَايَةَ الْأَخْبَارِ وَلِهَذَا لَا يَخْتَصُّ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ وَتُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ لِأَنَّ الْفَاسِقَ فِي الدِّيَانَاتِ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَتَأْوِيلُ قَوْلِ الطَّحَاوِيِّ عَدْلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ أَنْ يَكُونَ مَسْتُورًا وَالْعِلَّةُ غَيْبٌ أَوْ غُبَارٌ أَوْ نَحْوُهُ وَفِي إطْلَاقِ جَوَابِ الْكِتَابِ يَدْخُلُ الْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ بعدما تاب وهو ظاهر الرواية لأنه خبر وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل بأنها شهادة من وجه وكان الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه يشترط المثنى والحجة عليه ما ذكرنا، اور جب آسمان میں کوئی علت ہو تو امام المسلمین رؤیت ہلال کے سلسلے میں ایک عادل آدمی کی گواہی قبول کر لے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، کیونکہ یہ ایک دینی مسئلہ ہے، لہذا یہ روایت احادیث کے مشابہ ہو گیا، اور اسی لیے رؤیت ہلال کی گواہی لفظ شہادت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اور عدالت شرط ہے کیونکہ دیانات میں فاسق کا قول معتبر نہیں ہے۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول عدلا کان او غیر عدل کی تعویل یہ ہے کہ وہ مستور الحال ہے، اور علت بادل ہے یا غبار وغیرہ ہے، اور حکم کتاب کے اطلاق میں توبہ کر لینے کے بعد محدود فی القذف بھی داخل ہو جائے گا، اور یہی ظاہر الروایہ ہے کیونکہ یہ خبر ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ محدود فی القذف کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ من وجہن شہادت ہے، اور امام شافعی اپنے 2 قولوں میں سے ایک میں 2 آدمیوں کی شرط لگاتے تھے، لیکن ان کے خلاف ہماری بیان کردہ دلیل حجت ہے۔ عزیز طلبہ کرام، ابر آلود مطلع کے دن ایک آدمی کی گواہی معتبر ہونے کا بیان۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مطلع صاف نہ ہو اور آسمان ابر آلود ہو اور کوئی ایک عادل آدمی آ کر رمضان کا چاند دیکھنے کی گواہی دے
تو امام المسلمین کو چاہیے کہ اس کی گواہی قبول کر لے اور لوگوں کو اگلے دن سے روزہ رکھنے کا حکم دے دے، خواہ گواہی مرد کی ہو یا عورت کی، اسی طرح گواہی دینے والا آزاد ہو یا غلام، بہر صورت اگر اس میں عدالت کی صفت موجود ہو تو اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی، اور ہمارے یہاں عدالت کے علاوہ دوسری کوئی چیز مشروط نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک دینی مسئلہ ہے، لہذا یہ مسئلہ روایت احادیث کے مشابہ ہو گیا، اور جس طرح روایت احادیث میں صرف عدالت شرط ہے اور عدد یا دوسری چیز مثلا حریت وغیرہ شرط نہیں ہے، اسی طرح اس میں بھی صرف عدالت شرط ہوگی اور حریت یا ذکورت وغیرہ کی شرط نہیں ہوگی۔ اور رؤیت ہلال کے دینی مسئلہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کی گواہی میں لفظ شہادت کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، یعنی چاند دیکھنے والے کے لیے یہ کہہ کر اطلاع دینی کہ میں چاند دیکھنے کی گواہی دیتا ہوں یا چاند دیکھنے کی شہادت دیتا ہوں ضروری نہیں ہے، جبکہ دنیاوی معاملات و مسائل میں خاص لفظ شہادت کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بات ثابت ہو گئی کہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ایک دینی مسئلہ ہے، اور دینی مسائل کی گواہی کے لیے صرف عدالت شرط ہے، عدد اور حریت ذکورت وغیرہ شرط نہیں ہے، اور عدالت اس لیے شرط ہے کہ دینی امور و معاملات میں فاسق اور غیر عادل کا قول معتبر نہیں ہوتا۔ وتاویل قول الطحاوی رحمہ اللہ تعالی، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ رؤیت ہلال کے مسئلے میں احناف شاہد کے عادل ہونے کی شرط لگاتے ہیں، شاہد کے عادل ہونے کی شرط لگاتے ہیں، لیکن امام طحاوی نے ایک جگہ عدلاً کان او غیر عدل کی عبارت پیش کی ہے، جس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں عادل ہونا شرط نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ اسی قول کی علت اور توجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام طحاوی نے او غیر عدل سے فاسق نہیں مراد لیا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ عادل ہے جس کی عدالت لوگوں میں مشہور و معروف نہ ہو، یعنی رؤیت ہلال میں اس آدمی کی شہادت بھی معتبر ہوگی جس کی عدالت لوگوں میں مشہور ہو، اور اس شخص کی شہادت بھی معتبر ہوگی جس کی عدالت لوگوں میں معروف نہ ہو اور اس کا عدل مستور ہو، پوشیدہ ہو۔ والعلت، فرماتے ہیں کہ متن میں جو اذا کان بالسماء علت کی عبارت درج ہے، اس میں علت سے مراد بادل ہے یا غبار ہے یا دھواں ہے، یا کوہر مراد ہے، اور انہی چیزوں میں سے کسی ایک کے ہونے سے ہی شخص واحد عادل کی گواہی معتبر ہوگی۔ وفی اطلاق جواب، اس کا حاصل یہ ہے کہ متن میں جو قبل الامام شہادت الواحد العدل کی عبارت ہے وہ مطلق ہے، اور اس کا اطلاق اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اگر محدود فی القذف شخص نے توبہ کر لی تو توبہ کے بعد اس کی شہادت بھی معتبر ہوگی، کیونکہ یہ ایک دینی مسئلے کی خبر دیتا ہے، اور محدود فی القذف میں بھی توبہ کے بعد عدالت کی صفت پیدا ہو گئی ہے، اس لیے اس سلسلے میں محدود فی القذف کی خبر اور اس کی گواہی بھی معتبر ہوگی، یہی ظاہر الروایہ ہے۔ صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ محدود فی القذف تھے، لیکن جب انہوں نے توبہ کر لی تھی تو حضرات صحابہ نے رؤیت ہلال کے متعلق ان کی شہادت کو قبول فرمایا تھا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ محدود فی القذف اگر توبہ کر لے تو اس کی شہادت معتبر ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے غیر ظاہر روایہ کی ایک روایت یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بھی محدود فی القذف کا قول قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ من وجہ شہادت ہے، چنانچہ اس کے قول پر بھی قضائے قاضی کے بعد ہی عمل کیا جائے گا، اور مجلس قاضی کے ساتھ ہی اس کا اختصاص ہوتا ہے۔
ان چیزوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رؤیت ہلال کی خبر بھی شہادت ہے، اور محدود فی القذف کی شہادت کبھی بھی قبول نہیں کی جاتی۔ خود قرآن کریم کا اعلان ہے لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا۔ وکان الشافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دو قولوں میں سے ایک قول میں یہ شرط لگاتے ہیں کہ رؤیت ہلال ایک آدمی کی شہادت سے ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے دو آدمیوں کی شہادت ضروری ہے۔ ان کے اس قول کے خلاف ہماری بیان کردہ دلیل حجت ہے، یعنی یہ ایک امر دینی ہے، اور امر دینی کے متعلق ایک آدمی کی گواہی قبول کر لی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رؤیت ہلال رمضان کے سلسلے میں ایک اعرابی کی شہادت قبول فرمائی تھی، جس سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک آدمی کی گواہی سے کام چل جائے گا، اور ثبوت ہلال کے لیے دو آدمیوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔